السلام علیکم جی. آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ملکی حالات سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے اور چیف جسٹس صاحبان کچھ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن قوم کو دی جا رہی ہے. کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا کہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو ہومیوپیتھک میڈیسن دی تو اس نے کہا کہ یہ کھا یار تجھے آرام آ جائے گا، تو اس نے کہا آرام نہ آیا تو کہنا یہ نقصان کوئی نہیں ہے. تو ایسا فیصلہ چیف جسٹس صاحب دینا چاہتے ہیں کہ جس سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہوگا. ہمیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے. تو سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے جو حالات جا رہے ہیں، اب تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیں ان کا کیا نام ہے پرویز خٹک صاحب، وہ جوائن کریں گے انہیں جہانگیر ترین کو، لیکن وہ راز کھل گیا کہ وہ کسی کو جوائن نہیں کر رہے اور ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑا حوصلہ دے دیا. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں جن سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی، جو کہ بالکل پرفیکٹ بات ہوئی ہے. اور یہ کیا سارائیاں جو ہیں یہ خود بخود دم توڑ دیں گی. اور بات رہے گی آپ کی کہ بھئی چیف جسٹس کی، تو جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کمزور ہے. ہماری جسٹس جو ہے وہ کافی کمزور ہے، جس میں حوصلہ نہیں پڑتا. آپ یہی دیکھ لیں کہ 14 مئی کے الیکشن کے بارے میں جو انہوں نے کہنا تھا وہ آج تک فیصلہ نہیں دے سکے، اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے اور دن بدن جو ہے وہ ملک پیچھے کی طرف آ رہا ہے. مختصر بات اتنی ہی ہے. جی، آپ نے کہا جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر آپ انصاف میں تاخیر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوا. بالکل ایسا ہے کہ جب تک عدالتیں انصاف کرتی رہتی ہیں ملک اور قوم کی بقا جو ہے وہ موجود رہتی ہے. تو سردار صاحب کو بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسے رکھ دیے جی حکومت نے آخر کار. ایک یہ ہوا، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بجٹ جو ہے اس میں پیسے رکھنے کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کا بھی جو خدشات پائے جا رہے تھے کہ وہ بھی کہیں چھلانگ مارنے کے چکر میں ہیں. اب انہوں نے بجٹ پر ایک کڑی تنقید کر دی ہے جس سے وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہیں جا رہے. تو پی ٹی آئی کے لیے امید کا ایک سما پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو اس ٹائم سیاسی ماحول بن رہا ہے، میری نظر میں وہ اس کے پس پردہ یہ جو پرانے خرانٹ قسم کے لوگ ہیں، جو گھانک جسے کہہ لیں آپ، یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اب تمام ہی ہماری چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں چاہے اور کوئی قوتیں کہیں، وہ ان سارے پرانے جو لیڈر ہیں ان کا صفایا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں سے یہ گند جو ہے نکل جائے اور ینگ جنریشن کو آگے لایا جائے اور اس کے دوران یہ مقابلہ کروایا جائے اور ان کے ہاتھ میں ملک کی نئی بھاگ دوڑ جو ہے وہ دی جائے. اور یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو واقعی کک مار دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آج تک پاکستان کو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں دیا، چاہے وہ کسی صورت میں بھی کسی پارٹی نے. سردار صاحب، یوں تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے، یہ خوشخبری، لیکن میرے خیال میں لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب سروائیو کر پائے گی. مگر پھر بھی تیسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جناب آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ مطلب عندیہ دیا ہے کہ وہ اسٹل سٹینڈ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میری نظر میں تو آپ کہہ لیں کہ شاہ محمود قریشی ہو گیا یا پرویز الہی ہو گیا یا ایسے جو پرانے لیڈران ہیں، میں تو انہیں اب دلی طور پر ان سے متنفر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے عرصہ دراز سے ان لوگوں نے فائدہ نہیں پہنچایا، اب کیا پہنچائیں گے. اب ہماری ینگ جنریشن کو، مجھ میں تو میری تو نہیں ہے وہ ینگ جنریشن، لیکن آنے والی ینگ جنریشن جو ہے نا اس کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور وہ اس ملک کا لائے عمل اور اس کی باغ دوڑ جو اپنے ہاتھ میں لیں اور محنت کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان نوجوانوں نے پار لگانا ہے
یہ جو پرانے پاپی لوگ ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو آج سے 30-40 سال پہلے کا آج رزلٹ آ چکا ہوتا. سردار صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ یہ پروسیس ہے، یہ ہوگا اور ہوتا رہے گا. ان چیزوں سے سیاستدانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے. بہت شکریہ سردار صاحب. میں اصل میں اس ساری چیز کو کنکلوڈ کر اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام خوشخبریوں کے باوجود اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، لیکن ابھی تک عمران خان کو اسی طرح اپنے کیسز اور اپنے معاملات سے خطرات لاحق ہیں کہ ان کی سیاست بھی خطرے میں ہے، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، ان کے معاملات بھی خطرے میں ہے. کسی وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ سکتی ہے اور ان کی سیاست کے خاتمے کے لیے کوئی بھی آخری بار کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. میری ان باتوں اور اس تجزیے پر آپ کومنٹس کیجئے، لائک کیجئے. انشاءاللہ کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ تمام دوستوں.